لوگ کہتے ہیں ساری مصیبتیں اس منحوس کی وجہ سے آتی ہیں، مصیبت کی اصل وجہ فلاں 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 ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت گناہوں کا بدلہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ نیکی کرو تو بھول جاؤ، گناہ کرو تو یاد رکھو۔ زندگی ایک عذاب ہے مگر لوگ مرتے ہی زندگی کے لیے ہیں۔ جو علم کی راہ میں چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ علم بغیر عمل کے بوال ہے اور عمل بغیر علم کی تباہی ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری بات کا روح پر۔ ظالم کی تعریف سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ حاجت مندوں کا تمہارے پاس آنا خدا کا انعام ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کو برحق جانتا ہے اور بھی مال جمع کرتا ہے۔ زبان کی خطا پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ نعمت کو غیر مناسب جگہ خرچ کرنا ناشکری ہے۔ بہتر ہے دنیا تمہیں گناہگار جانے بنسبت اس کے کہ تم اللہ کے نزدیک ریاکار ہو۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ خدا کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جس میں بھولے سے بھی کوئی کانٹا نہیں ہوتا۔ اچھی شروعات کرنے سے آدھا کام ختم ہو جاتا ہے۔ بھلائی کرو مگر اس کی پرواہ مت کرو کہ کس کے ساتھ کی۔ حدیث مبارک: اگر کسی شخص کی دعوت کی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ بخل یعنی کنجوسی اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ بھولے بھٹکے اور اندھے کو راستہ بتانا صدقہ دینے جیسا ہے۔ غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ رشوت ایمان کے ساتھ انسان کو بھی کھا جاتی ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ خوشی انسان کو اتنا کچھ نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ اصل خوبصورتی ارادے کا خوبصورت ہونا ہے۔ دولت بہترین خادم لیکن بدترین دشمن ہے۔ کتنا اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے دوسروں کا دل خریدتا ہے۔ عورت کا حسن اس کی سادگی میں ہے۔ عورت کی طاقت اس کی ہمت میں ہے۔ عورت کی حیا اس کی نظروں میں ہے۔ عورت کا غصہ اس کی زبان میں ہے۔ عورت کی قابلیت اس کی سیرت میں ہے۔ عورت کا ضمیر اس کی خاموشی میں ہے۔ علم تین چیزوں میں ہوتا ہے: بولتی ہوئی کتاب، جاری رہنے والی سنت۔ زیادہ ہنسنا موت سے غفلت کی نشانی ہے۔ دولت مت جمع کرو کیونکہ کفن میں کوئی زیب نہیں ہوتا۔ اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ دلچسپی کو طلب نہ بننے دو کیونکہ طلب شدت کے بعد ضرورت بن جاتی ہے، ضرورت بڑھ کر کمزوری۔ آنسو بہاؤ یہ سوچ کر نہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوچ کر کہ ہم کتنے گناہگار ہیں کہ ہماری دعائیں خدا تک پہنچ نہیں پاتی۔ امید کا سہارا چھوڑ دینے سے امید کی ناؤ ڈوب جاتی ہے۔ دوست سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر ایک قبرستان بناؤ تاکہ اس کے تمام گناہ اندر دفن کر لو۔ خطا کار سامنے آئے تو سوچو اس کی خطا بڑی ہے یا تمہارا رحم۔ جس نے خدا کو پہچان لیا اس پر سب کچھ روشن ہو گیا۔ کسی کی مدد کر کے ظاہر نہ کرو، تمہاری مصیبت میں غیبی ہاتھ خود بخود مدد کرنے کو پہنچ جائیں گے۔ کسی کی بات پر اعتماد نہ کرو جب تک اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو۔ کسی کی دیانت داری پر اعتماد نہ کرو جب تک اسے آزما نہ لو۔ اگر تم یہ چاہو کہ زمین و آسمان اور اس کے رہنے والوں کو جان کر اللہ کو جانو تو راستہ بہت لمبا ہو جائے گا۔
جس کا طے کرنا تم پر دشوار ہو جائے گا، اس لیے نور یقین کو رہبر بناؤ تاکہ راستہ چھوٹا ہو جائے۔ عمل ایک شیر ہے، جب اس کی گردن پر پاؤں رکھ دو گے تو وہ لومڑی کی طرح ہو جائے گا۔ لوہے کا ایک کلہاڑا لکڑی کے جنگل میں ایک چھلکا نہیں اتار سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ لکڑی کا ایک دستہ نہ ہو۔ آدمی کے 3 دوست ہیں، ایک تو روح کو قبض ہونے تک ساتھ دیتا ہے، دوسرا قبر تک اور تیسرا قیامت تک۔ روح کے قبض ہونے تک کا ساتھی تو مال ہے، قبر کے تک کا ساتھی اس کے گھر والے اور قیامت تک کے ساتھی اس کے اعمال ہیں۔ جو باتیں تم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے ان کے پیچھے بھی مت کرو۔ اللہ کو زبان کی سختی پسند نہیں، اسی لیے اس نے زبان میں ہڈی نہیں بنائی۔ نکتہ چینی کرنے والوں کی پرواہ مت کرو، کیونکہ مکھی پورا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔